بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قافلہ شام جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ یہ ایک تجارتی قافلہ تھا۔ بہت سے اونٹوں پر سامان تجارت لدا ہوا تھا۔ کئی افراد سامان کی نگہبانی پر مامور تھے، اور یہ سب مال جتنا بھی اونٹوں پر لدا ہوا تھا یہ ایک خاتون کی ملکیت تھا۔ وہ نہایت ہی دولت مند خاتون تھیں۔ ان کی مالی حیثیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس شہر کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو پورے قافلے کا آدھے سے زیادہ سامان ان خاتون کا ہی ہوتا تھا۔ یہ خاتون دولت مند تو تھی ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہ بہت اچھی عادات اور بہت اچھے اخلاق کی مالک تھیں، بہت سمجھدار اور بہت ہمت والی تھیں۔ اللہ کریم نے انہیں ذہانت کے ساتھ ساتھ اچھی شکل و صورت بھی عطا فرمائی تھی۔ خاتون کو ان کی پاکیزہ طبیعت کی وجہ سے لوگ طاہرہ کہا کرتے تھے۔ طاہرہ کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ ان کا تجارتی سامان ایک طرف تو شام کی طرف جاتا تھا اور دوسری طرف یمن تک بھی ان کے قافلے سامان تجارت لے کر جاتے تھے۔ طاہرہ نے اپنے اس پھیلے ہوئے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے بہت سے ملازم بھی رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں بہرحال تھیں کہ جو سمجھدار بھی ہو اور ان کے اس سارے کاروبار کو اچھے طریقے سے سنبھال بھی سکے۔ کچھ عرصے سے طاہرہ ایک ایماندار اور سچے تاجر کے چرچے بہت سن رہی تھیں۔ ہر فرد اس نوجوان تاجر کی تعریفیں کر رہا تھا۔ لوگ اسے امین یعنی امانت دار اور صادق یعنی سچا ان القاب سے پکارتے تھے۔ لوگ بتاتے تھے کہ یہ نوجوان کئی بار اپنے چچا کے ساتھ تجارتی قافلوں کے ساتھ جا چکا ہے اور اچھا ایک تجربہ اس کے پاس ہے، اور اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس نوجوان کے لیے تجارت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ طاہرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا مال تجارت اس نوجوان کے سپرد کر کے اس قافلے کو یمن کی جانب روانہ کریں گی۔ انہوں نے نوجوان کی طرف پیغام بھجوایا کہ آپ میرا یہ تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف جائیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں باقی لوگوں سے دگنا معاوضہ بھی آپ کو دوں گی۔ نوجوان نے وہ پیشکش قبول کر لی، اور اب یہ قافلہ اسی نوجوان کی نگرانی میں شام کی طرف روانگی کے لیے تیار تھا۔ طاہرہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی قافلے کے ساتھ بھیجا اور تاکید کی کہ پورے حالات کا جائزہ لیتا رہے، اور ساتھ یہ بھی تاکید کی کہ جو قافلے کا نیا نوجوان قائد ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے اور اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے۔ کچھ عرصہ کے بعد طاہرہ کا مال تجارت والا یہ قافلہ یمن سے واپس اپنے گھر کی طرف واپس آ گیا۔ پورا کا پورا مال دگنے دام پر فروخت ہوا اور خوب منافع کمایا گیا۔ اور ایک خاص بات یہ تھی کہ قافلے میں شامل جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب اس نوجوان تاجر کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے ہمارا بہت اچھی طرح خیال رکھا، ہر بات کا انہوں نے خیال رکھا اور کسی قسم کی بد انتظامی قافلے کے اندر نہیں آنے دی۔ پوری طرح سے محفوظ قافلہ گیا اور پوری طرح سے محفوظ واپس آ گیا۔ طاہرہ کا غلام میسرہ بھی اس نوجوان کی بہت زیادہ تعریف کر رہا تھا کہ اس نوجوان نے بہت اچھی طرح سے قافلے کو سنبھالا۔ طاہرہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور جو بات طے ہوئی تھی کہ میں دگنا معاوضہ دوں گی، اس نے اسی طرح سے دگنا معاوضہ اس نوجوان تاجر کو ادا کر دیا، اور اس نوجوان کی خوبیوں کے پیش نظر کچھ تحائف بھی ان کے نظر کیے۔ طاہرہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی۔ دوسرے شوہر کی بھی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد شہر کے بہت سے معززین نے انہیں شادی کی پیشکش کی، لیکن طاہرہ نے انکار کر دیا۔ اب ان کی عمر بھی 40 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے دل میں یہ محسوس کر رہی تھی
کہ وہ اس نوجوان تاجر کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہیں، جس سے انہوں نے اپنا سامان تجارت دے کر یمن کی جانب روانہ کیا تھا۔ نوجوان کی عمر ابھی صرف 25 سال تھی۔ طاہرہ عمر میں ان سے بڑی تھی۔ انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد اس نوجوان کو شادی کا پیغام بھیجا۔ نوجوان کو پیغام ملا کہ وہ اپنے چچا کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد پھر جواب دیں گے۔ چنانچہ چچا سے مشورہ کیا گیا اور چچا نے اس پیغام کو قبول کرنے کی تلقین کر دی۔ نوجوان کے والد کا تو بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا، چچا نے ہی ان کو پالا تھا اور وہی ان کے اتالق بھی تھے۔ چنانچہ بات طے ہو گئی اور طاہرہ نے کہا کہ فلاں تاریخ کو آپ اپنے بزرگوں کو لے کر ہمارے ہاں تشریف لائیے۔ نوجوان مقررہ تاریخ کو اپنے بزرگوں کو لے کر طاہرہ کے گھر پہنچ گیا اور نوجوان کے چچا نے نکاح پڑھوا دیا۔ اب طاہرہ اس با اخلاق، دیانتدار، صادق اور امین نوجوان کی بیوی بن گئی۔ اس وقت کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ تھوڑے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو دنیا کے نبی آخر الزمان کا درجہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ تھی طاہرہ جن کو ہم سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلند درجہ عطا فرمایا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت خدیجہ وہ عظیم اور خوش نصیب خاتون ہیں جو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہلوایا تھا۔ آپ ہی کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کی عورتوں میں اپنے زمانے میں مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ افضل تھیں اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ افضل ہیں۔ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کے ایک تاجر خویلد بن اسد کی صاحبزادی ہیں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ حضرت خدیجہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی کریم کے خاندان سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی۔ ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا نام حارث۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کی شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند رکھا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام ہند بھی کہلاتی ہیں۔ عتیق کے وفات پانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں سے ایک صاحبزادے ابراہیم کو چھوڑ کر صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد عطا فرمائی۔ 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام راویوں کا اتفاق ہے۔ ابن سعد نے مزید 2 بیٹوں طیب اور عبداللہ طاہر کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم، حضرت
ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا تمام کاروبار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس ہوئی تو آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار واقع تھا جسے غار حرا کہا جاتا ہے، جو کہ اب بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے اور کئی دن تک وہاں قیام فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دن کے لیے کھانے پینے کا سامان ساتھ تیار کر کے دے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سامان لے کر غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں غور و فکر کرتے رہتے۔ جب یہ سامان ختم ہو جاتا تو پھر گھر تشریف لے آتے اور مزید سامان لے کر دوبارہ غار میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے کمبلوں سے ڈھانپو، مجھے کمبلوں سے ڈھانپو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا ہی کیا۔ جب کچھ دیر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اپنے ساتھ کچھ دیر پہلے پیش آنے والا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا کہ میں غار حرا میں تھا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا، اقرا۔ میں نے جواب دیا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ۔ میں نے وہی جواب دیا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جب جواب دینے لگی، اس نے مجھے پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا تو اس نے تیسری مرتبہ مجھے اس زور سے بھینچا کہ میں تھک کر چور ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا، پڑھ۔ اس پر میں نے کہا، کیا پڑھوں؟ اس نے کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا۔ پڑھو کہ تمہارا رب نہایت بزرگ کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اسی نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ جب تکمیل ہو گئی تو وہ فرشتہ چلا گیا اور یہ عبارت میرے ذہن پر نقش ہو گئی۔ یہ واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان فرمایا، جسے بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے مختلف اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ یہ نہایت غیر معمولی صورتحال تھی، لیکن اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے حد پختہ یقین، حکمت اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا گزشتہ 15 برسوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ بیوی کی نگاہ سے شوہر کی سیرت اور عادات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن الفاظ میں اپنے شوہر کو تسلی دی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا اعتراف صاف ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ ہونے دے گا۔
आप रिश्ते दारों से नेक सलूक करते हैं, सच बोलते हैं, अमानतें अदा करते हैं, बेसहारा लोगों का बोझ बर्दाश्त करते आए हैं, मोहताजों की मदद करते हैं, मेहमान नवाज हैं, नेक कामों में मदद करते हैं और मुसीबत में दूसरों के मददगार हैं। उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मेरे एक चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल इन चीज़ों से बहुत वाकफियत रखते हैं। कल सुबह हम उनके पास जाएंगे, आप उनसे अपना किस्सा बयान कीजिएगा, वो बता सकेंगे कि ये क्या चीज़ है। एक रिवायत के मुताबिक अगली सुबह खुद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर खुद वर्का बिन नौफल के पास चली गई। दूसरी रिवायत के मुताबिक अगली सुबह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनको सारा वाक़या सुनाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ वर्का बिन नौफल के पास भेजा। वर्का बिन नौफल ईसाई आलम थे, वो बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे और उनकी बिनाई भी ख़त्म होती जा रही थी। उन्होंने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गार में फरिश्ते की आमद और आयात की तालीम का वाक़या सुना तो फ़ौरन कह उठे, ये वही नामूस है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई थी। अल-बिलाज़री की रिवायत के मुताबिक वर्का ने यह कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप वही नबी हैं जिनकी बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जबकि कौम आपको सताएगी और आपको अपने शहर से निकाल देगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या ये सचमुच मेरी कौम मुझे मेरे अपने शहर से निकाल देगी? उस पर वर्का बिन नौफल ने कहा, बखुदा आज तक जो भी इस दावत को लेकर आया है उसके साथ उसकी कौम ने यही सलूक किया है। बुखारी शरीफ। अगर मैं इस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। ये वर्का बिन नौफल के अल्फाज थे। वर्का इसके बाद ज्यादा अरसा जिंदा न रह पाए और उनका इंतकाल हो गया। वर्का ने अपनी गुफ्तगू में नामूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। यूनानी ज़ुबान में तौरात को नामूस कहते हैं। वर्का को सुरयानी ज़ुबान भी आती थी और उन्होंने सुरयानी से अरबी ज़ुबान में इंजील का तर्जमा भी किया था। उनके कहने का मकसद ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पैगाम नाजिल हुआ है वो हज़रत मूसा पर नाजिल होने वाली किताब तौरात से मुशाबा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल होने के बाद 3 साल तक कोई और वही नाजिल नहीं हुई, लेकिन इस दौरान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत से करीबी अहबाब को राजदारी के साथ दावत इस्लाम दी। आपकी दावत पर सबसे पहले लब्बैक कहने की सादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल हुई। मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बच्चों में हज़रत अली करमल्लाह वजह और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैन बिन हारसा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। अल-बिलाज़री की रिवायत के मुताबिक पहली वही के मौका पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहारत हासिल करने का तरीका, वुज़ू का तरीका भी बताया और फिर इमाम बनकर नमाज पढ़ाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के इब्तदाई ज़माने में गो के खुले आम तबलीग
شروع نہیں فرمائی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نماز ادا کرنے لگے تھے۔ ابن الاسیر کے مطابق چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ادا فرماتے تھے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں جائز تھی۔ سیرت کی کتاب میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کعبہ کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے اور لوگ انہیں حیرت سے دیکھتے تھے۔ اس وقت تک قرآن پاک کی وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی کہ جن میں بت پرستی کو برا قرار دیا گیا تھا، اس لیے مکہ والوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر جا کر صحرا میں یا کسی پہاڑی گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا فرمانے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ ہوتی تھی۔ ایسے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پیچھا کرتے ہوئے گھاٹی تک پہنچ جاتے اور وہ بھی اس نماز میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈرائیں، یعنی ان تک اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے اشیاء خرید کر گھر لائیں اور پھر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان اشیاء سے ضیافت کا اہتمام کریں۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ خاندان کے تمام گھروں میں جائیں اور انہیں دعوت دیں کہ فلاں دن اور فلاں وقت کھانے کے لیے میرے گھر میں تشریف لائیں۔ مقررہ دن جب بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے لوگ کھانے پر آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اسلام کی دعوت دے دی، لیکن ابو لہب نے بد زبانی کی اور محفل درہم برہم ہو گئی۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کی مخالفت شروع کر دی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مخالفت میں شدت آتی چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور ابو جہل پیش تھے۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے دروازے پر اور راستے میں گندگی اور غلاظت پھینک دیتا۔ وہ ہر اس جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا جاتا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہوتے، اور شور مچا مچا کر اور حضور کے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے روک دیتا تھا۔ کبھی نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا، اور تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر اسے شدت سے بل دیے جاتے۔ کفار مکہ کے اکسانے پر ایک لڑکے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے آپ پر پتھر برسائے۔ فطری بات ہے کہ کفار مکہ کی جانب سے ان ایذا رسانیوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا، لیکن ایسے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رفیق حیات نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار ہوتی تھی تو میں حضرت خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا
جو خدیجہ کی باتوں سے آسان یا ہلکا نہ ہوتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر منصب نبوت کی بھاری ذمہ داری کو آسان بنانے میں حضرت خدیجہ نے بہت اہم کردار ادا فرمایا۔ جب کفار مکہ نے تمام تر مظالم کے باوجود مسلمانوں کو اسلام ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکے اور اسلام کی دعوت کو پھیلنے سے نہ روک سکے، تو انہوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم کا مقاطع یعنی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک قرارداد لکھی گئی، آئندہ سے کوئی بھی فرد بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان سے شادی بیاہ کا تعلق قائم کرے گا اور نہ ہی کوئی تجارتی لین دین کیا جائے گا، حتیٰ کہ ان سے بات چیت بھی نہیں ہوگی۔ یہ قرارداد لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی۔ اس مقاطعہ کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ ایک گھاٹی شعب ابی طالب میں مسحور ہو گئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس موقع پر اپنے خاندان میں واپس چلی جائیں گی، لیکن انہوں نے تنگی اور سختی میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا اور مسلمانوں سے دوری اختیار نہ کی۔ یہ مقاطعہ 1-2 دن نہیں 3 سال تک برقرار رہا۔ یہ بڑا مشکل دور تھا۔ بھوک کی شدت سے بے تاب ہو کر صحابہ کرام نے سوکھے اور بد مزہ چمڑے تک تناول فرمائے۔ کئی دن تک فاقہ رہتا۔ کفار مکہ گھاٹی کو جانے والے راستوں کی نگرانی کرتے اور باہر سے کوئی شے گھاٹی کے اندر نہ پہنچنے دیتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھتیجے حکیم بن حزام کھانے پینے کی تھوڑی سی چیزیں چپکے سے بھیج دیتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اشیاء گھاٹی میں قید لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتی تھیں۔ 3 سال کے بعد مکہ مکرمہ کے کچھ نیک دل افراد نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس سنگ دلانہ معاہدہ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ان افراد نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر مقاطعہ کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ابو جہل نے مخالفت کی، لیکن کئی قبیلوں کے افراد نے مقاطعہ کے خلاف رائے دے دی۔ جب مقاطعہ کی قرارداد کو دیکھا گیا تو سب حیران رہ گئے کہ اللہ کے حکم سے اس قرارداد کے الفاظ کو دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ مقاطعہ 10 نبوی میں ختم تو ہو گیا، لیکن 3 سال تک فاقہ کشی کی صعوبت برداشت کرتے کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ بیمار پڑ گئیں اور اسی علالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد صدمہ پہنچا۔ آپ خود کو تنہا محسوس کرنے لگے اور اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبوی کو عالم الحزن یعنی غم کا سال کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی انہیں ہمیشہ یاد فرمایا کرتے تھے۔ بہت مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ اس وقت تک گھر سے نہیں نکلتے تھے جب تک حضرت خدیجہ کی خوب تعریف نہ کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کا بھی بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ بکری ذبح فرماتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھی بھجواتے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائیں۔ انہوں نے ایسے وقت میری مدد کی جب کسی کے مال کا سہارا میرے پاس نہ تھا
اور اللہ نے مجھے ساری اولاد خدیجہ سے ہی عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بہت بلند ہے۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا برتن میں کھانے پینے کی کوئی شے آپ کے لیے لا رہی ہیں، جب وہ جائیں تو آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ بخاری شریف۔ بخاری ہی کی ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی کہ جنت میں موتیوں کا ایک محل آپ کو عطا کیا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لاکھوں رحمتیں عطا فرمائے، لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، جو اللہ کے محبوب ترین بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مونس و غمخوار تھیں۔ اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی جو گراں بار ذمہ داری عائد فرمائی، اسے ادا کروانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔